دو بہنوں کو آپس میں ہو گیا پیار تو لے لیے ساتھ پھیرے، لیکن پھر جو ہوا بوال وہ علاقے میں خوب چرچا بٹور رہا۔ پٹنہ کی دو بہنوں کو آپس میں پیار ہو گیا، دونوں نے شادی بھی کر لی۔ گھر والوں کو اس کی بھنک لگی تو سیوان سے بھاگے بھاگے پٹنہ پہنچے۔ پھر پٹنہ کے مہیلا تھانے تک معاملہ پہنچا۔ کاؤنسلنگ کی کوشش کے دوران تھانے میں ہی جم کر ہائی وولٹیج ڈرامہ ہوا۔ بعد میں دونوں لڑکیوں نے تھانے میں آویدن دیا کہ وہ دونوں بالغ ہیں اور انہوں نے آپس میں شادی کی ہے، پریوار والوں سے جان کا خطرہ ہے، اس لیے ان کو پولیس کی سرکشا مہیا کرائی جائے۔ بہار کے پٹنہ میں دو بہنوں نے آپس میں شادی رچا لی، اس کے بعد گھر میں بوال مچ گیا۔ پٹنہ میں کرائے کا مکان لے کر دونوں بہنیں پڑھائی کرتی ہیں، لہٰذا پورا معاملہ پٹنہ کے مہیلا تھانے میں پہنچا، جہاں گھنٹوں ہائی وولٹیج ڈرامہ چلتا رہا۔ سیوان کے مسلم فیملی سے آنے والی دونوں بہنیں آپس میں رشتہ دار بتائی جا رہی ہیں۔ ان کو آپس میں پیار ہوا تو دونوں نے شادی رچا لی۔ شادی سے پریوار میں کوہرام مچ گیا۔ دونوں بہنوں کی آپس میں شادی رچانے کے بعد پریوار میں بوال مچا ہی تھا کہ لڑکیوں نے تھانے پہنچ کر سرکشا کی گہار لگا دی۔ پیچھے سے لڑکیوں کا پریوار بھی پہنچ گیا۔ اس کے بعد تھانے میں جم کر ہائی وولٹیج ڈرامہ ہوا۔ پولیس والے بھی کاؤنسلنگ کی کوشش میں جٹے رہے، مگر معاملہ نہیں بنا۔ آخر میں دونوں لڑکیاں اور اس کا پریوار تھانے سے چلا گیا۔ لڑکیاں ساتھ رہنے پر آمادہ، پریوار والے دونوں لڑکیوں کے رشتے کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ لڑکیاں ساتھ رہنے پر آمادہ ہیں۔ لڑکیوں کے ماں باپ اس پر راضی نہیں ہیں۔ اسی بات پر پٹنہ کے مہیلا تھانے میں گھنٹوں تک ہائی وولٹیج ڈرامہ چلتا رہا۔ سملینگک شادی کرنے والی دونوں یوتیاں سیوان سے پٹنہ پڑھائی کے لیے آئی تھیں۔ مہیلا تھانے کے پولیس ادھیکاری رامانوج رام نے میڈیا کو بتایا کہ دو لڑکیوں نے مہیلا تھانے میں ایک ریٹن آویدن دے کر سیکیورٹی کی مانگ کی ہے۔ پی آر بانڈ کا پروسیس کیا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، یہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ یہ دونوں بچیاں جو مسلمان ہیں، مسلم خاندان سے ان کا تعلق ہے، جو پڑھائی کے لیے کرائے کا مکان لے کر کے رہتی تھیں گھر کے باہر، اور پھر حال یہ ہوا کہ دونوں نے آپس میں شادی کر لی۔ یہ صورتحال ہے آج مسلمانوں کے گھروں کی، یہ صورتحال ہے۔ یہ ان کو دینی تعلیم سے اور تعلیم و تربیت سے دور رکھنے کا نتیجہ ہے کہ ہم نے ان کو اگرچہ دنیا کی پڑھائی پڑھائی لیکن دینی تعلیم کی فکر نہ کی، تو آج صورتحال یہاں پر پہنچی ہے کہ پورے گھر والے اپنے بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ دونوں ایسا کام کر رہی ہیں جو خلاف شریعت ہے۔ اس لیے ابھی سے ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنا چاہیے اور بچپن ہی سے ان کی تعلیم و تربیت پر دھیان دینا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے اسکول بھیج دیا، کانوینٹ بھیج دیا اور کانوینٹ کے حوالے کر کے مست ہو گئے اور خواب خرگوش میں سو گئے کہ اب تو ہمیں کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ابھی فکر نہ کریں گے تو آگے چل کر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگ آپ کے گھر تک بھی پہنچے اور پھر آپ کو بھی کفِ افسوس ملنا پڑے۔ اس لیے ابھی سے ہوش کے ناخن لیں اور بہت ہی بیداری کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے اسکول کا تعین کریں۔ اور حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جو یہ بات کہی تھی نو مسلم کے حوالے سے، جنہوں نے اسد نام رکھا، لیو پوڈویس جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنا نام محمد اسد رکھا، یہ بات کہی کہ میرے نزدیک میں نے مغربی دنیا کو بھی دیکھا ہے اور پھر اسلام کو بھی دیکھا ہے۔ دی روڈ ٹو مکہ انہوں نے کتاب لکھی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک ایسی تعلیم سے کہ جو بے حیائی سکھلائے، کہ جس میں عریانیت پیدا ہو اور جس کے ذریعے سے انسان بالکل شرمسار ہو جائے، شرم سے عاری ہو جائے، اس سے بہتر جاہل رہنا ہے۔ آج کے حالات کے اندر آپ دیکھیں، اگر ایسا سسٹم آپ کو مہیا نہ ہو تو پھر یہ صورتحال بالکل پیدا ہوگی۔ اس لیے
بالکل ہوش کے ناخن لیں اور اپنے بچیوں کی اور بچوں کی بچپن ہی سے فکر کریں، اور ابھی سے ان کو باہر تعلیم کے لیے بھیج دیا اور وہ کمرہ لے کر کے رہ رہے ہیں، بالآخر یہ نوبت آتی ہے کہ پھر وہ کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں بچیاں، یا آپس ہی میں ناجائز تعلقات قائم کر لیتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچپن ہی سے ہمیں ان پر دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔